اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ تم پر رجوع فرمائے، یعنی تمہاری توبہ قبول کرے۔ ویرید الذین، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ تم حق سے پھر جاؤ، بہت زیادہ پھر جانا۔ وہ اس طرح خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بدعات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ حرج تو ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہو اور سنت کے خلاف چلتے ہو، یہ کوئی تھوڑا حرج ہے، یہ بہت بڑا حرج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ عید کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں پہنچے اور لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صوفی طرز کے آدمی کو دیکھا کہ اس نے عیدگاہ میں نماز شروع کی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے اپنے غلام قنبر رحمۃ اللہ علیہ کو اس صوفی کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کے پاس جا کر اس کے کان میں آہستہ سے کہو کہ عید والے دن عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، زوال کے بعد ظہر بھی ہے اور عصر بھی ہے۔ اب غلام نے حسب حکم صوفی کے کان میں جا کر کہہ دیا، مگر وہ بڑا سخت قسم کا صوفی تھا، باز نہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھائی اس کو کہہ آیا ہے؟ اس نے کہا حضرت بالکل اچھی طرح کہہ آیا ہوں، مگر وہ نہیں مانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور اس کے کندھے سے پکڑ کر فرمایا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب وہ بڑے غصے میں کہنے لگا کہ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا۔ حضرت علی نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں ان کا کرنا گناہ ہے۔ اب دیکھو وہ نماز پڑھ رہا ہے اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ تو گناہ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف میں نے کل بھی ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں چند آدمی بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سب کو کان سے پکڑ کر مسجد سے نکال دیا، کہ فرمایا کہ اس لیے کہ اس جیسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کا کرنا سنت ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو اس کا کرنا بدعت ہے۔ یہ ہے حرج۔ یرید اللہ، اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، چاہے اپنے آپ کو کتنا مضبوط اور کتنا تگڑا سمجھے، 2 دن بخار ہو جائے تو ہلنے کے قابل نہیں رہتا۔ آج کل دیکھو چکن گنیا جو آیا ہوا ہے،
کسی کو ہو جائے چکن گنیا تو وہ اٹھنے کے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس وقت پھر اللہ یاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ۔ پہلے فرمایا تو اتنا کمزور انسان پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے فرمایا کہ کسی کے نفس میں تصرف کرنا رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرام ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی کے مال میں تصرف کرنا بھی حرام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے۔ ناحق طریقے سے کھانا جیسے کہ چوری کر کے کھانا، ڈاکہ ڈال کے کھانا، رشوت لے کر کھانا، ظلم و زیادتی کر کے کھانا، مکر و فریب کے ذریعے سے مال حاصل کر کے کھانا، فراڈ حاصل کر کے کھانا، یا ملاوٹ کر کے مال حاصل کرنا اس کو کھانا، یہ سارے طریقے باطل ہیں۔ آج کل تو چونکہ جدید دور ہے اور جدید دور کے جدید تقاضے ہوتے ہیں، تو آج کل فراڈ بھی جدید طرز کے آئے ہوئے ہیں، مختلف طرز کے فراڈ آئے ہوئے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمان بیچارے اس میں پھنس بھی جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان فراڈیوں سے بچ کے رہیں، اور یہ فراڈی جتنے بھی ہیں یہ بھی سن لیں کہ اس طریقے سے مال کسی سے لے کر کھانا یہ حرام ہے۔ الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تجارت ہو، عن تراض منکم، آپس میں رضامندی سے۔ تجارت کے ذریعے کھانا جائز ہے، مگر دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، کیونکہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو قتل نہ کرو، کیونکہ جس کو تم قتل کر رہے ہو وہ بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کارروائی کی، یعنی اللہ کے احکام کو توڑا، عدوانا و ظلما، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے۔ عدوان کہتے ہیں بندے کے حق کو توڑنے کو، اور ظلم کہتے ہیں اللہ کے حق کو توڑنے کو۔ جب آدمی کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی توڑنے والا ہوگا اور بندے کے حق کو بھی توڑنے والا ہوگا۔ تو جو شخص تعدی اور ظلم کرے گا فسوف نصلیہ نارا، پس عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ یعنی اگر وہ دنیا میں کسی طرح سزا سے بچ بھی گیا تو جہنم کی ابدی سزا اس کے انتظار میں ہے، پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ دوزخ میں سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ ہم خود بخود معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ چونکہ بڑے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، جھوٹ بولنا، یہ سب کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے کبائر ہیں، تو فرمایا کہ اگر ان کبیرہ گناہوں سے تم بچتے رہو گے تو تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ نیکیوں کی برکت سے خود بخود مٹ جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی نیکیوں کی برکت سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک صغیرہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ پھر آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس وضو کی برکت سے بھی صغیرہ گناہ خود بخود جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب مسجد میں آ کر نماز میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے داخل ہونے کی جگہ میں جو بڑی عزت والی ہے، اور وہ بڑی عزت والی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ جنت میں اللہ پاک داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین اور مسلمات کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔